ایک عورت پاکستان سے آئی عمرے پہ حیض کی حالت میں، اس نے وہاں سے نیت نہیں کی تھی، پھر یہاں ہوٹل سے حیض کی حالت سے جب پاک ہوئی، ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کے، یہ کوئی عمرہ نہیں ہوتا ہوٹل سے۔ یہ پتہ نہیں لوگوں کے دماغوں میں کیسے بات بیٹھ گئی ہے۔ ہمارے بعض نوجوانوں نے ایک حدیث مبارک کو اپنے عقل سے سمجھا ہے۔ یہی مصیبت ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں بھی ہمارا عقل کچھ نہیں، ہم سے زیادہ امام بخاری کا عقل ہے، ہم سے زیادہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے، اس لیے ہم اپنے عقل سے ان کی بات کو ترجیح، یہ اپنے عقل کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی حدیث میں ہے کہ اہل مکہ من مکہ، مکے والے احرام مکے سے باندھیں گے۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا جب عمرہ کرنا ہے تو مکے میں جہاں بیٹھے ہوٹل میں ہی احرام باندھو عمرہ کر لو۔ یعنی انکار کرنے پہ آئے تو مسجد عائشہ کا عمرہ بھی جائز نہیں، اور مہربانی کرنے پہ آئے تو ہوٹل سے عمرہ کروا دیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ یہ حدیث مبارک بالکل صحیح ہے، لیکن حج کے لیے ہے کہ اہل مکہ من مکہ۔ اب آپ آئے پاکستان سے، آپ تو احرام وہیں سے باندھیں گے، مدینہ سے وہیں سے باندھیں گے۔ مکے والے حج کا احرام کہاں سے باندھیں گے؟ مکے والے احرام جو ہے وہ حد اپنے گھر سے باندھیں گے اور سیدھے پھر مینا چلے جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، حج ہو یا عمرہ، اس میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ہل بھی ہو اور حرم بھی ہو۔ کیا معنی؟ اگر ہم نے عمرہ باندھا ہے مسجد عائشہ سے وہ ہل ہے، پھر حرم میں آ گیا تو ہل حرم دونوں مل گئے۔ اچھا اسی طرح حج کا احرام ہم باندھیں گے مکے سے، پھر ہم عرفات جائیں گے، یہ حرم ہے وہ ہل ہے، تو ہل اور حرم دونوں جمع ہو گئے۔ صرف حرم ہو پھر بھی نہیں ہوگا، صرف ہل ہو پھر بھی نہیں ہوگا، اس لیے اس کی غلطی ہے، وہ عمرہ بھی دوبارہ کرے اور دم بھی ادا کرے۔ کسی نے اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں مختلف اوقات میں 3 دفعہ تھا، وہ 3 طلاقیں ہو گئیں۔ ایسا اچھا نشہ ہے کہ نشہ بھی ہوتا ہے طلاق بھی دے دیتا ہے، یہ کوئی نشہ وشہ نہیں، بہانہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ علماء کا مسئلے میں اختلاف رحمت ہے، آپس کا اختلاف تو رحمت نہیں ہوتا۔ یعنی مسئلے میں اختلاف ہے کہ مثلا ایک بعد امام فرماتے ہیں ظہر سے پہلے 2 رکعت ہیں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 4 رکعت ہیں، تو اب جو 2 پڑھے گا تو چلو کسی مسلک میں ادا تو ہو گئی نا، ایک رحمت تو ہو گئی نا۔ یہ نہیں کہ آپس میں لڑتے رہو وہ بھی رحمت ہے، وہ کوئی رحمت نہیں، وہ فساد ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے جب حضور سے دوسری شادی کی اجازت مانگی تھی تو حضور کیوں ناراض ہو گئے؟ حالانکہ 4 شادیاں تو مرد کر سکتا ہے۔ نبی کا مقام اور عام آدمی کا مقام ایک ہوتا ہے۔ ایک تو اس کے گھر میں نبی کی بیٹی تھی، اس پہ سوکن لا رہا ہے، تو کیسے حضور برداشت کرتے؟ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ وہ جس سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ ابو جہل کی بیٹی تھی، تو نبی کی بیٹی پر دشمن کی بیٹی کو سوکن بنایا جائے؟ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ تھی اس میں حضرت علی کا فائدہ تھا کہ اگر بی بی ناراض ہو جاتی تو اللہ ناراض ہو جاتا، اس لیے حضور نے اجازت ہی نہیں دی تاکہ ایسا وقت ہی نہ آئے، کیونکہ حضور نے فرمایا نا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ جگر کا ٹکڑا ہے، من اغضبھا فقد اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو پھر حضرت علی کہ اس عمل سے بی بی صاحبہ ناراض ہو جاتی، حضرت علی تو گئے نا، پھر یہ تو ان کے حق میں حضور نے فیصلہ کیا ہے۔